السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ایک پراسرار اور خوفناک کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو آئیے سنتے ہیں خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے رادھیکا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہوئے اس پگڈنڈی پر چلے جا رہے تھے جو سیدھی جنگل میں جا کر ختم ہوتی تھی۔ کل چھٹی تھی، اس لیے ہر ہفتے ویکینڈ پر وہ چاروں شکار کا پروگرام بناتے تھے۔ رات کا وقت تھا، چاند اپنے پورے جوبن پر تھا اور بے دریغ زمین پر اپنی چاندنی لٹا رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جاتی ہوئی گرمیوں اور آتی ہوئی سردیوں کے دن تھے۔ اسی جنگل کی سب سے بڑی خوبصورتی اس جنگل کے بیچوں بیچ بہنے والی جھیل تھی۔ چاندنی رات میں تو اس جھیل کا حسن اور دوبالا ہو جاتا تھا جب پورے چاند کا عکس جھیل کے بہتے پانی اور آتی جاتی ہلکی ہلکی لہروں پر مچلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یار عادل، شکار کو چھوڑ، آج ہم جھیل کے کنارے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھتے ہیں اور چاندنی رات کا لطف اٹھاتے ہیں، شہزاد نے کہا۔ کیوں بھائی، کیا آج رات شکار کرنے کا پروگرام نہیں ہے؟ کیا ساری رات یوں ہی فالتو بیٹھ کر گنوا دو گے؟ کلیم اللہ نے کہا۔ ارے یار مولانا، تم تو بولو ہی مت، تم بس اللہ اللہ کرو۔ کیا بات ہے چاندنی رات کی اور چاند کے حسن کی؟ تم تو لڑکیوں سے بھی یوں دور بھاگتے ہو جیسے وہ کوئی بدرو یا چڑیل ہوں اور تمہیں چمٹ جائیں گی۔ میاں جی، یہ تو ہم جیسے جوانوں کے شوق ہیں جو حسن اور حسن کے دل نواز نظاروں کو انجوائے کرتے ہیں، رحمان نے کہا۔ تو عادل اور شہزاد بھی رحمان کے ساتھ کہا مار کر ہنس پڑے۔ تو کلیم اللہ جھینپ گیا۔ ان چاروں کی بچپنی سے دوستی تھی۔ وہ ایک ہی اسکول میں اور ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے۔ میٹرک پاس کیا تو کالج میں داخلے کے لیے انہیں شہر جانا پڑا۔ گھر سے اس بات کی سہولت نہیں تھی اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا پیسہ تھا۔ صرف شہزاد کے گھر کے مالی حالات ایسے تھے کہ وہ شہر جا کر کالج میں داخلہ لے سکتا تھا، لیکن وہ اپنے بچپن کے دوستوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے بھی آگے تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ پھر سب اپنے اپنے دھندوں میں لگ گئے۔ مصروفیات بڑھیں تو ملاقاتیں بھی کم ہو گئیں، لیکن ہر ویکینڈ پر وہ ہر کام چھوڑ کر جمع ہو جاتے اور ساری رات ساتھ گزارتے تھے۔ پنجاب کا یہ علاقہ دیہاتی تھا، لیکن یہاں بھی بہت سی شہری سہولتیں موجود تھیں۔ ایک ہائی اسکول تھا، اسپتال تھا، بازار بہت بڑا تھا جہاں ضروریات زندگی کی ہر شے بآسانی مل جاتی تھی۔ حکیم اللہ چونکہ ایک سیدھا سادہ اور شرمیلا سا لڑکا تھا، اس کے چہرے پر داڑھی بھی تھی۔ کبھی کبھار پیار سے دوست اسے چھیڑتے ہوئے مولانا کہہ کر پکارتے تھے۔ ان میں کسی کی منگنی ہوئی تھی تو کوئی محبت کے چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ صرف کلیم اللہ واحد تھا جس کا نہ کسی لڑکی سے چکر تھا اور نہ ہی اس کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے قصبے کے اسپتال میں کمپاؤنڈر تھا۔ بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ نماز کا بھی پابند تھا اور گاہے بگاہے اپنے دوستوں کو بھی نماز کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ اس کے گھر میں صرف بیوہ ماں تھی۔ وہ اس وقت یتیم ہو گیا تھا جب وہ صرف 4 سال کا تھا۔ اس کے بعد ایک بہن بھی پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ بھی 6 سال کی ہو کر بیماری کا شکار ہو کر چل بسی تھی۔ ماں نے محنت مزدوری کر کے اسے پالا پوسا اور اس کی بہترین تربیت کی۔ 3 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان ان کا ذاتی تھا۔ بہت اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن تھا۔ اس رات وہ کھانا وغیرہ کھا کر اور نماز عشاء سے فارغ ہو کر اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی ماں کو پتہ تھا کہ آج رات کلیم اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ جائے گا، اس لیے وہ یہ کہہ کر سو گئی کہ وہ باہر سے دروازہ بند کر کے چابی اپنے ساتھ لے جائے تاکہ جب وہ واپس آئے تو ماں کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ وہ دور تھا جب ملک میں امن و سکون تھا۔ چوری ڈکیتی یا قتل و اغوا کی واردات بھی کبھی کبھاری سننے کے لیے ملتی تھی۔ باتیں کرتے اور ہنسی مذاق کرتے کرتے وہ لوگ جنگل کے وسط میں پہنچ گئے۔ چاندنی رات میں چاند کی روشنی میں ہلکورے لیتا جھیل کا پانی چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے
جھیل کے کنارے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئے۔ وہ آپس میں لڑکیوں کی باتیں کر رہے تھے۔ کلیم اللہ کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ تو محبت صرف اپنی بیوی سے ہی کرے گا، اور اس کی بیوی بھی وہ لڑکی بنے گی جسے اس کی ماں پسند کر کے لائے گی۔ آج شاید چاند کی 14 تاریخ تھی۔ روشنی اتنی زیادہ تھی کہ ہر شے صاف اور واضح دکھائی دے رہی تھی۔ کلیم اللہ بور ہو کر یوں ہی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر پانی میں پھینکنے لگا۔ جو ہی پتھر پانی میں گرتا بہت سارے دائرے بننا شروع ہو جاتے۔ کلیم اللہ ان بنتے بگڑتے دائروں میں کھویا ہوا تھا کہ یوں ہی بھٹکتے بھٹکتے اس کی نگاہ جھیل کے درمیانے حصے میں چلی گئی۔ اسے وہاں کوئی چیز تیرتی ہوئی دکھائی دی تو وہ مزید توجہ اور غور سے دیکھنے لگا۔ غور اور توجہ سے دیکھنے پر اسے جو کچھ بھی دکھائی دیا اس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا، اور وہ بے ساختہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جھیل کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ وہ دوسری جانب سے جا کر اسے نزدیک سے دیکھ کر یقین کرنا چاہتا تھا کہ آیا جو وہ سمجھ رہا ہے حقیقت ہے یا اس کا خیال۔ اس کے دوستوں نے اسے اٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا تو کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ کلیم اللہ ان کی باتوں سے بور ہو رہا تھا، اور وہ پھر زور و شور سے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کی نگاہ اس کی جانب گئی ہی نہیں جہاں دیکھ کر کلیم اللہ چونک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کلیم اللہ اب جھیل کے کنارے کھڑا تھا۔ یہ کنارہ اس جگہ سے نزدیک تھا اور وہ بالکل صاف اور واضح طور پر دکھ رہا تھا۔ جھیل کے شفاف پانی پر ایک حسین و جمیل عورت تیر رہی تھی جس کا سارا جسم پانی کے اندر تھا، صرف گردن تک چہرہ پانی کے اوپر تھا۔ لمبے سیاہ بال پانی پر اس کے ساتھ ساتھ تیر رہے تھے۔ بڑی بڑی روشن آنکھیں، خوبصورت بھرے بھرے ہونٹ اور ستوان ناک۔ کلیم اللہ کو جس چیز کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی وہ اس عورت کی ناک میں پہنی ہوئی بڑی سی نتھ تھی جو سونے کی تھی اور پوری طرح چمک رہی تھی۔ وہ عورت تیرتی تیرتی کلیم اللہ کے بالکل نزدیک آ گئی۔ تب کلیم اللہ نے اس کا چہرہ واضح طور پر دیکھا تھا۔ وہ کلیم اللہ کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر تیزی سے مسکراتی ہوئی واپس پلٹ گئی اور پھر اس جگہ جا کر دائرے کی شکل میں تیرنے لگی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ صرف چہرے اور گردن کے علاوہ اس عورت کے جسم کا کوئی اور حصہ ذرا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت جھیل کے وسط میں پہنچی، کلیم اللہ تیزی کے ساتھ اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ کیا ہوا مولانا؟ کیا بات ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ عادل نے کلیم اللہ کو تیزی سے پسینہ پونچھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ تم لوگ جھیل کے درمیان میں دیکھو، تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ کلیم اللہ نے بمشکل اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے وہاں؟ سب نے ایک ساتھ پوچھا اور ان کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں، اور پھر غور کرنے پر انہیں صاف دکھائی دینے لگا کہ یہاں جھیل میں کوئی عورت ہے جو پانی کے اندر تیر رہی ہے۔ جسم اندر ہے، صرف چہرہ باہر ہے، اور اس نے ایک بڑی سی نتھ پہن رکھی ہے جو بہت زیادہ چمک رہی ہے۔ ابے لے! عادل کے منہ سے حیرت زدہ لہجے میں نکلا۔ ہاں یار، وہاں کوئی عورت نہا تو رہی ہے، شہزاد نے کہا۔ ابے ہاں یار، رات کے اس وقت جھیل میں تنہا ایک عورت نہا رہی ہے؟ حیرت ہے۔ ابے رہنے دے یار، صرف چہرہ ہی تو اس کا باہر ہے، شہزاد نے کہا، باقی سب کچھ تو پانی کے اندر ہے۔ بند کرو تم دونوں اپنی یہ بکواس، عادل نے انہیں ڈانٹا۔ ذرا یہ تو سوچو کہ جنگل میں آدھی رات کو کون عورت اتنی جیدار ہوگی جو تنہا یہاں آ کر جھیل میں نہائے گی؟ پتہ نہیں یہ کیا شے ہے یار، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے یار، یہ عورت ہی ہے، تم دیکھ نہیں رہے اس نے کتنی بڑی نتھ ناک میں پہنی ہوئی ہے؟ شہزاد نے کہا۔ ان لوگوں کی باتیں جاری تھیں جبکہ کلیم اللہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اس نے ان سب سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ اب گھر واپس چلتے ہیں۔ کلیم اللہ کے کہنے پر سب نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ عورت مسلسل دائرے کی شکل میں جھیل میں تیر رہی تھی۔ وہ پلٹ پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ آج رات یوں ہی بیکار ہو گئی، نہ شکار کیا اور نہ ہی تفریح۔
سب اگلے ہفتے ملنے کا وعدہ کر کے اپنے اپنے گھر جا کے سو گئے۔ اس رات ان سبھی کے ذہنوں میں اس جھیل میں تیرنے والی عورت کا تصور رہا۔ پھر گزرتے دن کی مصروفیات میں گم ہو کر وہ ان کے ذہنوں سے محو ہو گئی۔ ہدیے کے ساتھ روز گزر گئے اور پھر ان سب کے اکٹھے ہو کر مل بیٹھنے کی رات آ گئی۔ کلیم اللہ جب کھانے اور نماز عشاء سے فارغ ہو کر بیٹھا اور اپنے دوستوں کا انتظار کرنے لگا، وہ سب ایک دوسرے کو لیتے ہوئے کلیم اللہ کے گھر آئے تھے اور پھر کلیم اللہ کو ساتھ لے کر جنگل کی جانب نکل جاتے تھے، کیونکہ کلیم اللہ کا گھر قصبے کے آخری سرے پر واقع تھا اور جنگل سے نزدیک بھی تھا۔ حسب عادت کلیم اللہ کی ماں سونے کے لیے لیٹ گئی اور کلیم اللہ نے گھر کو باہر سے تالا ڈالا اور چابی جیب میں ڈال کر ان کے ساتھ چل دیا۔ اس روز کلیم اللہ ہمیشہ سے زیادہ خاموش اور سنجیدہ تھا۔ تینوں دوستوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ کلیم اللہ ویسے تو خاموش طبع ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ بالکل ہی خاموشی اختیار کرے۔ انہوں نے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے مولانا، کیا طبیعت خراب ہے؟ تو کلیم اللہ نے ہنس کر جواب دیا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اسے کچھ نیند سی آ رہی ہے اور اس کا آج جنگل جانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ کیا بات ہے مولانا، کہیں دل تو نہیں لگا لیا؟ کیا آج رات گھر کے صحن میں چارپائی بچھا کر تارے گننے کا پروگرام ہے؟ شہزاد نے چھیڑا۔ جناب، اس قسم کے شغل آپ ہی کو مبارک ہوں، میں تو اس قسم کی خرافات سے کوسوں دور بھاگتا ہوں، کلیم اللہ نے جواب دیا۔ یار، اپنی تو یہ دعا ہے کہ تو بھی جلدی کسی کی زلفوں کا اسیر ہو جائے، تب تجھے مزہ آئے گا۔ عادل نے کلیم اللہ کی پیٹھ پر ہاتھ مارا تو سب ہنس پڑے۔ ابھی تک وہ سب مزے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، شکار کا سارا سامان ان کے پاس تھا۔ اب تو گھٹتے ہوئے چاند کی تاریخیں تھیں، اس لیے آج جنگل میں گزشتہ ہفتے کی طرح روشنی نہیں تھی، بلکہ قدرے اندھیرا تھا۔ روشنی کے انتظام کے لیے ان کے ہاتھوں میں ٹارچ تھی۔ انہوں نے اپنی اپنی ٹارچیں روشن کر لیں اور اسی کی روشنی میں آگے بڑھنے لگے۔ آج ان کا پروگرام جنگل میں پھندے لگانے کا تھا۔ وہ پھندے لگا کر جھیل کے کنارے بیٹھ جاتے اور ان کے لگائے ہوئے پھندے میں کوئی چھوٹا موٹا جانور پھنس جاتا۔ اصل میں اس جنگل میں موذی درندے نہیں تھے، اس لیے وہ رات کو بھی بلا خوف و خطر یہاں آ جاتے تھے۔ جھیل کے کنارے بیٹھتے ہی کلیم اللہ کی بے تاب نگاہیں بے قراری سے جھیل کے وسط میں جا پہنچی۔ آج قدرے اندھیرا تھا اور وہ جس کو تلاش کر رہا تھا وہ اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یکایک اسی جگہ ایک تیز چمک سی لہرائی تو کلیم اللہ نے اپنی آنکھیں مزید گاڑ دیں۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ چمک اس عورت کے لڑکی کی ناک میں پہنی ہوئی نتھ کی ہے۔ پھر وہ چمک گول دائرے میں چکر کاٹنے لگی۔ یار کلیم اللہ، کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا آج بھی وہ چیز یہاں غسل فرما رہی ہے؟ شہزاد نے پوچھا۔ ہاں، کلیم اللہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ ابھی کیا واقعی؟ کلیم اللہ کے منہ سے ہاں سن کر تینوں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی ٹارچ کی روشنی کا رخ جھیل کے وسط میں کر دیا۔ تب ایک بار پھر ان لوگوں نے اس ہوش ربا چیز کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ آج بھی اس کا سر اور گردن پانی سے باہر تھی، باقی سارا جسم پانی کے اندر تھا۔ وہ انہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یار، اس نے اس قدر بھاری اور وزنی سونے کی نتھ پہنی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پتھر کی مورتی ہے جو مسلسل ایک ڈائریکشن میں گھوم رہی ہے۔ مجھے تو یہ کوئی انسان نہیں لگتی، عبد الرحمن نے کہا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے یار، اگر یہ سونے کی نتھ ہمارے ہاتھ آ جائے تو مزہ آ جائے۔ ہم اس نتھ کو سونار کے ہاتھ بیچ دیں گے اور آپس میں چاروں تقسیم کر لیں گے، عادل نے کہا۔ تو پھر ہم میں سے زیادہ بہادر کون ہے جو جھیل میں اترے اور تیرتا ہوا اس تک جائے اور یہ نتھ اتار کر لے آئے؟ شہزاد بولا۔ بھائی مجھے تو تم لوگ معافی رکھو، عادل نے کہا۔ ابے جاٹ ڈرپوک کہیں کا، کہا تو ہے کوئی بے جان پتھر کی مورتی ہے، شہزاد بولا۔ اچھا، اگر تم بہادر ہو تو تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ تیرنا تو تم بھی جانتے ہو، عادل نے تل ملا کر کہا تو باقی تینوں نے اس کی تائید کی۔ اچھا، اگر تم تینوں کی یہی مرضی ہے تو میں چلا جاتا ہوں، شہزاد نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ تو وہ اس کو حوصلہ دینے لگے اور اسے پوری طرح تیار کر لیا۔
مگر یار آج رات تو اتنا اندھیرا ہے، میں وہاں تک کیسے پہنچوں گا؟ کہیں تیرتے ہوئے دوسری جانب نہ نکل جاؤں۔ شہزاد نے آخری حربے کے طور پر عذر پیش کیا۔ تم ایسا کرو کہ یہ ٹارچ آن کر کے اپنی دانتوں میں دبا لو تاکہ تمہیں راستہ دکھائی دیتا رہے، عبد الرحمن نے مشورہ دیا۔ اچھا، اگر تم تینوں ضد کر ہی رہے ہو تو میں جاتا ہوں، شہزاد نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا اور اپنے کپڑے اتار دیے۔ وہ بنیان اور پاجامہ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے ٹارچ کو دانتوں میں دبایا اور جھیل کے درمیان میں تیرتا ہوا جانے لگا۔ جیسے ہی وہ اس عورت کے قریب پہنچا اور اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے روکنا چاہا تو اس کی آنکھیں یکلخت سرخ ہو گئیں اور اس میں سے تیز روشنی نکل کر سیدھی شہزاد کی آنکھوں میں گھس کر اس کی بصارت سلب کرنے لگی۔ مارے گھبراہٹ اور خوف کے شہزاد نے اس کا چہرہ چھوڑ دیا۔ ٹارچ اس کے منہ سے چھوٹ کر جھیل میں گر گئی اور وہ تیزی کے ساتھ واپس آ گیا۔ وہ ڈر اور خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ نتھ نہیں لائے؟ تینوں نے پوچھا۔ بھاڑ میں گئی وہ نتھ۔ ابے وہ تو کوئی بھوت یا چڑیل ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، اس میں سے تیز روشنی نکلی اور میری آنکھوں کی روشنی جیسے بجھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، شہزاد نے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، تینوں کہے لگانے لگے۔ یار ہم نے تو کوئی روشنی نہیں دیکھی، اگر روشنی ہوتی تو اس اندھیرے میں ہمیں ضرور دکھائی دیتی۔ بات یہ ہوئی کہ تو نے جو ٹارچ دانتوں میں دبائی ہوئی تھی، اس کی روشنی ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں پڑی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں میں ہیرے جڑے ہوں۔ پاگل ہے تو بھی، اچھا خاصا اس تک پہنچ جاتا، خالی ہاتھی واپس آ گیا۔ تم لوگ چاہے مجھے کچھ بھی کہہ لو، بہرحال میں تو نہیں جانے والا۔ اگر جانا ہے تو خود چلے جاؤ، بلکہ اپنے مولانا صاحب کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ تو بڑے نمازی اور پرہیزگار ہیں، دعائیں شعائیں پڑھتے ہوئے جائیں گے تو انہیں کچھ نہیں کہے گی، شہزاد نے طنزیہ لہجے میں کلیم اللہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اور پھر سب کے اکسانے اور ایک چیلنج کے طور پر کلیم اللہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے جھیل میں اترنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی اور اپنے گرد حصار کیا اور جھیل میں اتر گیا۔ وہ تیرتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ ٹارچ کلیم اللہ کے بھی دانتوں میں تھی۔ کلیم اللہ نے دیکھا کہ وہ ایک پتھر کی مورتی کا سر ہے جو پانی میں تیر رہا ہے۔ اس نے اطمینان سے اس کی ناک میں اٹکی ہوئی نتھ اتار لی اور تیزی کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر کلیم اللہ نے جیسے ہی وہ نتھ اتاری، اس مورتی کا چہرہ پانی کی سطح پر غائب ہو گیا۔ کلیم اللہ جب نتھ لے کر کنارے پر پہنچا تو سب نے اسے شاباشی دی اور اس کی پیٹھ ٹھوکی۔ کسی کو خیال نہیں رہا کہ وہ اس چہرے کو دیکھتے جو اب پانی کی سطح پر موجود نہیں تھا۔ ابے یار، تم اس سر کو ہی ساتھ لے آتے، ہم اس کی آنکھوں میں دیکھتے، کہیں واقعی اس کی آنکھوں میں ہیرے نہ ہوں۔ عادل کے دل میں نتھ کو دیکھ کر مزید لالچ آ گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، آئندہ چکر میں یہ کام بھی کر لیں گے، لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اس بات کا ذکر کسی اور سے مت کرنا۔ میں کل ہی اس نتھ کو سنار کے پاس لے جاؤں گا اور اس کی قیمت معلوم کراؤں گا۔ خاصی وزنی لگتی ہے، اچھی خاصی قیمت ملے گی، کلیم اللہ نے کہا تو سب نے تائید کی۔ تے یہ پایا کہ اس وقت اس نتھ کو کلیم اللہ اپنے پاس رکھے گا۔ پھر اگلے 2 دنوں کے بعد ان لوگوں نے ملاقات کا وقت طے کیا اور چاروں بہت خوش اور مطمئن واپس آ گئے۔ سب سے پہلے کلیم اللہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور وہ تینوں آگے بڑھ گئے۔ کلیم اللہ نے جیب سے چابی نکالی اور تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے احتیاط برتی کہ کوئی آہٹ اور شور پیدا نہ ہو ورنہ ماں کی نیند ٹوٹ جاتی۔ اس نے گیلے کپڑے اتار کر کمرے میں موجود کھوٹی پر لٹکا دیے اور دوسرا خشک لباس پہن کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نتھ اس کے گیلے لباس کی جیب میں موجود تھی۔ کلیم اللہ بہت خوش اور مطمئن لیٹ گیا۔ اسے 2 باتوں کی خوشی تھی، ایک تو مفت کا سونا کھات آنے کی اور دوسرے دوستوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھانے کی۔ ابھی اس کی آنکھ ٹھیک طریقے سے لگ بھی نہیں پائی تھی کہ کسی کی تیز سسکیوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چند لمحے آنکھیں کھول کر غور کرنے لگا کہ سسکیوں کی آواز حقیقت میں آ رہی ہے یا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن بیداری میں بھی اس نے سسکیوں کی آوازوں کو سنا۔ آوازیں واضح طور پر آ رہی تھیں۔
اسے لگا کہ کہیں اماں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی۔ وہ بےتابی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ چرپائی سے اٹھ کھڑا ہوتا، یکایک وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا اور وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ یہ وہی چہرہ تھا جھیل میں تیرنے والا جس کی ناک سے اس نے نت اتاری تھی۔ اس وقت وہی چہرہ اپنے پورے وجود سمیت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے تیز گلابی رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے لمبے لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور گیلے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی نہا کر آئی ہو، البتہ اس کی ناک کے پاس سے خون کے قطرے تواتر کے ساتھ گر رہے تھے۔ تم؟ اسے دیکھ کر کلیم اللہ کے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی اور اس کے منہ سے تحیر زدہ لہجے میں نکلا، ہاں میں، اس نے کہا اور اس طرح ایک سسکی لی جیسے اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ تم کون ہو؟ کلیم اللہ نے خوف اور دہشت سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی تو تم نے ڈاکہ ڈالا ہے اور پھر مزے سے گھر آ کر سو بھی گئے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کے بولی، میں، وہ دراصل واک لا رہا تھا اور الفاظ اس کے منہ سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے میری نت کیوں اتاری؟ بولو۔ اس نے آگے بڑھ کر کلیم اللہ کے سینے پر ہاتھ مارا تو کلیم اللہ چرپائی پر گر گیا۔ خوف سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اپنے دوستوں سمیت لالچ کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی قرآنی آیت وغیرہ پڑھے، لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا، جیسے آج سب کچھ اس کے ذہن سے محو ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس کے سامنے کوئی انسان نہیں، کوئی اور مخلوق کھڑی ہے۔ اور پھر وہ چرپائی پر پڑے ہوئے کلیم اللہ پر چھا گئی اور کلیم اللہ کو کوئی ہوش نہ رہا۔ اس کو ہوش آیا تو اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی اسے زور زور سے ہلاتے ہوئے آوازیں دے رہی تھی، آنکھ کھول میرے بچے، کیا ہوا تجھے؟ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ ماں کو دیکھ کر کلیم اللہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہیں سکا۔ اس کے جسم میں بہت شدید درد ہو رہا تھا اور سر بھی درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کلیم اللہ، تو ٹھیک تو ہے؟ ماں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر آ گیا۔ وہ حسن و خوبصورتی کا مجسمہ، اس کی سسکیاں، اس کی ناک سے بہتے ہوئے خون کے قطرے۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے پر بہت سارا وزن رکھ دیا ہو اور وہ اس وزن کے تلے دبا جا رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور پھر جیسے اس کی سانسیں بند ہو گئی تھیں۔ سب کچھ یاد آتے ہی وہ ایک ہلکی سی چیخ مار کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ اماں، اماں، وہ آ گئی اماں، میں نے تو صرف، وہ مارے خوف کے کھکیانے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے خود سے علیحدہ کر کے پوچھنا چاہا کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ آ گئی، لیکن ذرا کی ذرا میں کلیم اللہ کا جسم پوری طرح کپ کپانے لگا اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے تیز بخار ہو گیا۔ بخار کے دوران بھی وہ اول فول بکتا رہا۔ اس کی ماں تنہا اس کی پٹی سے لگی بیٹھی اس وقت قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ کلیم اللہ نارمل حالت میں آ گیا۔ اس کا بخار بھی اتر گیا۔ اس کی ماں نے اسے خبردار کیا کہ اب سے آئندہ وہ رات کے وقت جنگل میں نہیں جائے گا۔ اللہ جانے کون کون سی بلائیں رات کے اندھیرے میں گھومتی پھرتی ہیں۔ ماں نے اٹھ کر اسے دودھ گرم کر کے پلایا اور ایک جگ میں پانی پر دم کر کے رکھ دیا کہ اسے وقفے وقفے سے پیتا رہے۔ شام تک کلیم اللہ بالکل ٹھیک تھا۔ طبیعت بحال ہونے پر اس نے اپنی رات والی اتاری جانے والی قمیض کھوٹی پر سے اتاری اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ اس نت کو وہ واپس اس جھیل میں ڈال آئے کہ جس کی چیز تھی اسے لوٹا دی جائے تاکہ اب وہ اسے دوبارہ تنگ نہ کرے۔ لیکن وہ نت اسے کہیں نہ ملی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ رات کو اس نے گھر آ کر وہ نت دیکھی تھی اور جیب میں رکھ دی تھی، لیکن اب وہ غائب ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اپنی چیز خود ہی واپس لے گئی ہو۔ اسے یہ خبر اپنے دوستوں کو دینی تھی، اس لیے وہ شام کو گھر سے نکل کر شہزاد کے گھر کی جانب چلا۔ شہزاد کا گھر اس کے گھر کے نزدیک ہی تھا۔ شہزاد اسے غیر متوقع طور پر دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، کیا ہوا؟ کیا وہ نت سنار کے پاس بیچ دی ہے؟ کتنے میں بکی؟ اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔
نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، تم سب سے مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آؤ پہلے عادل اور عبد الرحمن کے گھر چلتے ہیں، جب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو میں تم سب کو ایک ساتھ وہی بات بتاؤں گا۔ معاملہ کیا ہے، کچھ تو بتاؤ، شہزاد نے اس کے چہرے پر پھیلی گمبھیر سنجیدگی دیکھتے ہوئے کہا۔ سب پتہ چل جائے گا، تھوڑا صبر کرو، کلیم اللہ نے جواب دیا۔ پھر وہ باقی اپنے دوستوں کے گھر گئے اور انہیں ساتھ لے کر وہ باہر پیپل کے نیچے بنے مٹی کے ایک ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ تینوں دوستوں کو بہت تجسس ہو رہا تھا کہ آخر کلیم اللہ کیا بات بتانے والا ہے، لیکن جب اس نے اپنے دوستوں کو اپنے اوپر گزرنے والی کیفیت اور اس عورت کی آمد کے بارے میں بتایا تو خوف کی پرچھائیاں سبھی کے چہروں پر دکھائی دینے لگیں۔ لیکن اس سارے قصے میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نت میرے پاس سے غائب ہو گئی ہے، کلیم اللہ نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو وہ تینوں ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ذرا دیر پہلے عود کرانے والا خوف ہوا ہو گیا تھا، اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ اوہو، اب سمجھ میں آیا کہ تم نے یہ اتنی لمبی چوڑی کہانی کیوں گھڑی ہے تاکہ تم اس نت کو اکیلے ختم کر سکو، لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، شہزاد نے عادل اور عبد الرحمن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچ ہے، میں بھلا اپنے بھائیوں جیسے دوستوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں، اور تم لوگ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ کیا تم لوگ میرے مزاج اور میری فطرت سے واقف نہیں ہو؟ کلیم اللہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ دولت بہت بری بلا ہے میرے دوست، اس کی خاطر بھائی بھائی کو، شوہر بیوی کو اور اولاد اپنے باپ تک کو نہیں چھوڑتی۔ تم تو صرف ہمارے دوست ہو، عادل نے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم لوگ بول رہے ہو، کلیم اللہ نے کہا، اور ہمیں بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ وہ تینوں کلیم اللہ کے پیچھے پڑ گئے، اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، لعنت ملامت کر رہے تھے۔ تبھی انہیں آہٹ محسوس ہوئی، چاروں نے بے ساختہ پیپل کے موٹے اور چوڑے تنے کے پیچھے دیکھا، جہاں سے وہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی ان کے سامنے آ گئی۔ اس وقت بھی اس کی آنکھیں ہیروں کی مانند چمک رہی تھیں اور اس میں سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ اس نے وہی تیز گلابی ساڑی پہنی ہوئی تھی، لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور پیچھے سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے آگے ڈالے ہوئے تھے، اور بالوں کے سروں سے پانی کے قطرے بوندوں کی مانند گر رہے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں وہی نت تھی۔ تم اسی کے لیے اپنے دوست پر الزام لگا رہے ہو؟ یہ چیز میری تھی اور میں نے لے لی، تم اس میں حصے دار کیسے ہو سکتے ہو؟ اس نے غصے سے بل کھا کر کہا۔ اس کو دیکھ کر عادل اور عبید تو خوف کے مارے بے ہوش ہو چکے تھے، البتہ کلیم اللہ اور شہزاد بہت ہمت سے جمے بیٹھے تھے۔ کون ہو تم؟ کلیم اللہ نے بہت ہمت کر کے سوال کیا۔ رادھیکا، اس نے کہا اور ان کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ کلیم اللہ اور شہزاد نے عادل اور عبد الرحمن کو وہیں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑا اور اپنے اپنے گھروں کی جانب دوڑ لگا دی۔ راستے میں مغرب کی اذان سنائی دی، لیکن پہلی مرتبہ کلیم اللہ مسجد جانے کے بجائے سیدھا گھر میں پہنچ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ گھر جا کے نماز ادا کرے گا، لیکن امی کو نماز میں مصروف دیکھا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ اس کے پیٹ میں رہ رہ کر ہول کے درد اٹھ رہے تھے۔ جب وہ باہر آیا اور ہر جانب رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، وہ نہ جانے کتنی دیر باتھ روم میں بیٹھا رہا تھا، پھر بے دم سا ہو کر چارپائی پر گر پڑا۔ اس دن اس نے نماز عشاء بھی نہیں پڑھی۔ ماں نے ڈانٹ کر مسجد جانے کے لیے کہا تو وہ ادھر ادھر گھوم کر اور وقت گزار کر گھر واپس آ گیا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس کا دل بس یہ چاہ رہا تھا کہ وہ سو جائے۔ ماں کو تو عادت ہی تھی کہ نماز عشاء ادا کرتے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی تھی، کیونکہ اسے تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا۔ گھر میں گھپ اندھیرا تھا۔ ابھی کلیم اللہ کی نیند گہری نہیں ہوئی تھی کہ اس کی ناک میں تیز خوشبو آئی اور ساتھ ہی کسی کے ہاتھ کا لمس اسے اپنے جسم پر محسوس ہوا۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں۔ جو کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اس نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن کئی گنا بڑھ گئی تھی۔
جسم کا درجہ حرارت کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ حیران ہو کہ میں کیسے آ گئی؟ تمہاری یاد اور تمہاری کشش مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ تم ہی تو محبوب ہو میرے۔ وہ بول کے آ رہی تھی۔ کلیم اللہ کو لگا اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، محبوب؟ تو اور کیا، تم ہی تو میری تنہائی میں مخل ہوئے تھے، میرے چہرے کو چھوا تھا اور پھر میری نتھ اتار لی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ محبت سے چور لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں، اس نے خواب کی سی کیفیت میں کہا۔ تمہارا یہ گھر اچھا نہیں ہے، میں شہزادی ہوں اور اپنے محل میں رہتی ہوں، آؤ میرے ساتھ میرے محل میں چلو۔ اس نے کلیم اللہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ کلیم اللہ کو زور کا چکر آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور جب یہ اندھیرا چھٹا تو اس نے اپنے آپ کو ایک بہت عالی شان اور شاندار کمرے میں پایا۔ ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس چھپر کھٹ تھا جس پر بہت نرم و گداز بستر بچھا تھا۔ اس نے رادھیکا کو دیکھا۔ وہ سرخ رنگ کی بنارسی ساڑی اور ڈھیروں سونے کے زیورات سے لدی پھدی اس کے نزدیک بیٹھی تھی۔ اس نے کلیم اللہ کے گلے میں اپنی باہیں ڈالیں اور ایک ادائے کافرانہ سے بولی، دیکھو کتنی حسین رات ہے، یہاں اس کمرے میں صرف تم ہو اور میں ہوں، آؤ ہم عشق و محبت کی باتیں کریں، سرتاپا ڈوب جائیں عشق کے اس سمندر میں، پھر تم نہ رہو اور میں نہ رہوں۔ اور وہ پھر کلیم اللہ پر چھاتی چلی گئی اور یہ کئی گھنٹوں تک رہا، اور پھر کلیم اللہ کی آنکھوں کے سامنے پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ آج بھی اس کی آنکھ ماں کے پوری طرح جھنجھوڑنے پر کھلی تھی۔ وہ ماں کو اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے صرف رادھیکا ہو، وہ ہو اور بس وہی ہو۔ اس کی ماں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو چونک پڑی۔ اس کی رنگت بالکل زرد ہو رہی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ یہ ایک ہی رات میں کلیم اللہ کو کیا ہو گیا؟ کیسی طبیعت ہے میرے بچے؟ تو صدیوں کا بیمار دکھائی دے رہا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، تو جا یہاں سے۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں رادھیکا موجود ہے، لیکن کمرے کے کونے میں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی ہے۔ وہ اشارے سے اسے کہہ رہی تھی کہ ماں کو کمرے سے نکال دے۔ اچھا بیٹا، تو نے یہ جگ کا دم کیا ہوا پانی بھی نہیں پیا، یوں ہی رکھا ہے، ماں نے کہا۔ تو رادھیکا نے اسے اشارہ کیا کہ ہاتھ مار کر پانی کا جگ گرا دو اور ماں کو کمرے سے جانے کا کہو۔ کلیم اللہ نے غصے میں ہاتھ مار کر پانی کا جگ گرا دیا اور ماں سے چیخ کر بولا کہ وہ کمرے سے چلی جائے۔ کلیم اللہ کی ماں اس کی حالت دیکھتے ہوئے سمجھ گئی کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو رادھیکا غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر کلیم اللہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ماں کو زور سے دھکا دیا اور کہا کہ وہ کمرے سے دفع ہو جائے۔ کلیم اللہ چرپائی سے اٹھا تو اسے زور کا چکر آ گیا اور وہ بے دم سا ہو کر چرپائی پر گر پڑا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ شہزاد جب اس رات گھر پہنچا تو اسے بھی تیز بخار ہو گیا تھا اور وہ بخار کی حالت میں مسلسل بڑبڑا رہا تھا کہ وہ آ گئی، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گی، مجھے بچا لو۔ اس کے گھر والوں نے فوراً محلے کی مسجد کے پیش امام صاحب کو گھر پر بلوایا۔ انہوں نے اس پر دم کیا اور بتایا کہ راہ چلتے ہوئے لمحے بھر کو کسی اوپری شے کا اس کے ساتھ ہلکا سا ٹکراؤ ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بات زیادہ بگڑی نہیں ہے۔ 2-3 دن میں وہ بالکل ٹھیک تو ہو گیا، لیکن گھر سے باہر نکلتے ہوئے اسے اب بھی خوف آ رہا تھا، اس لیے وہ گھر پر ہی تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے باقی تینوں دوستوں کے کیا حال ہیں۔ عادل اور عبد الرحمن بھی ہوش میں آ کر سرپٹ اپنے گھروں کی جانب دوڑے اور پھر شہزاد کی طرح بخار میں مبتلا ہو گئے اور پھر ٹھیک بھی ہو گئے، لیکن کلیم اللہ کا حال ان تینوں سے مختلف تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چارپائی پر تنہا لیٹا رہتا۔ ماں جیسے ہی کمرے میں آتی وہ بری طرح چیخنے اور چلانے لگتا، اور وہ ایسا اس لیے کرتا تھا کہ رادھیکا اسے ایسا کرنے کے لیے کہتی تھی۔ وہ دن رات اس کے ساتھ ہی رہتی۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ کلیم اللہ کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ کلیم اللہ کا وقت اس کے حساب سے بہت اچھا گزرتا تھا۔ کیف، مستی اور سرور کا یہ دورانیہ طویل ہوتا جا رہا تھا، لیکن صبح کلیم اللہ جب بیدار ہوتا تو اسے اپنا جسم بالکل بے جان معلوم ہوتا۔
पूरा एक हफ्ता इसी कैफियत में गुजर गया। तब कलीमुल्लाह की माँ रोती पीटती पेश इमाम सिबकतुल्लाह के पास पहुंची और इन्हें कलीमुल्लाह की सारी कैफियत बयान की। कलीमुल्लाह का हाल सुना तो इन्हें कस्बे के दूसरे लड़कों का ख्याल आया कि इनके वालिदैन भी इनके पास आए थे और इन्हें यही अंदाज़ा हुआ था कि दूसरी मखलूक से इनका ज़रा सा टकराव हुआ था। इन्हें ख्याल आया तो उन्होंने कलीमुल्लाह की माँ से पूछा कि क्या तुम इन लड़कों को जानती हो? तो उसने बताया कि वो तीनों और मेरा कलीमुल्लाह बचपन के दोस्त हैं। अब ये सब जवान हैं और अपने अपने रोज़गार में मसरूफ़ हैं, इसलिए हफ्ते की रात को चारों जंगल में शिकार के लिए या झील के किनारे बैठने के लिए जाते हैं। मौलाना सिबकतुल्लाह साहब ने कुछ देर तक पढ़ा, फिर इस तरह सर हिलाया जैसे वो जान गए हों कि कलीमुल्लाह के साथ क्या मामला है। इसकी माँ के पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारा लड़का कौमे जिन्नात के कब्ज़े में है। माँ ये सुनकर बुरी तरह काँपने लगी। इसने रोते हुए फरियाद की कि कलीमुल्लाह मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा है, अल्लाह के वास्ते कुछ करें। तो वो इसके घर आ गए। वो जैसे ही घर में दाखिल हुए तो कलीमुल्लाह ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। वो मौलाना साहब को ऐसी गंदी गालियाँ दे रहा था जो शायद इससे पहले खुद कलीमुल्लाह ने कभी सुनी भी नहीं थी। जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो हड्डियों का ढांचा कलीमुल्लाह बहुत बारीक आवाज़ में चीख कर बोला, बुढ़िया, ये तू किस बुढ़े को लेकर आ गई है? दफ़ा हो जाओ तुम दोनों। कलीमुल्लाह की हल्कों में धंसी आंखें सुर्ख अंगारे की मानंद हो रही थीं। देखिए मौलवी साहब, मेरी जवान बेटी की इस एक हफ्ते में क्या हालत हो गई है, इसकी माँ ने रोते हुए कहा। मौलाना साहब की निगाहें कलीमुल्लाह के ऊपर गड़ी हुई थीं। वो तेज़ी के साथ कुछ पढ़ रहे थे। अचानक ही मौलाना साहब ज़ोर से पीछे की जानिब गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे किसी ने इनको पीछे की जानिब धक्का दिया हो। अभी वो उठ भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर इन्हें धक्का पड़ा और इस मरतबा इनका सर ज़ोर से दीवार के साथ टकराया। इनका सर फट गया और इससे खून बहने लगा। वो तड़प कर तेज़ी से उठे। इन्हें फिर धक्का पड़ा और वो फिर दीवार से टकराए। कोई नादीदा वजूद इन्हें मुसलसल धक्के दे रहा था। इनका सर बार बार दीवार से टकराता। वो इस मरतबा उठे कि कमरे से बाहर निकल जाएं कि फिर किसी ने इनका बाजू ज़ोर से पकड़ा और इन्हें दीवार पर दे मारा। मौलवी साहब का बाजू कंधे से उतर गया और वो बेहोश हो गए। कलीमुल्लाह की माँ ये सब कुछ फटी फटी आंखों से देख रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मौलाना साहब के साथ ये हो क्या रहा है। ऐसे क्या देख रही है बुढ़िया? अब आइंदा अगर किसी मौलवी को लेकर यहाँ आई तो तेरा इससे ज़्यादा बुरा हशर होगा। कलीमुल्लाह ने सुर्ख अंगारे सी आंखें निकालकर बारीक सी आवाज़ में कहा। वो थर थर काँप रही थी और इस हकीकत को भी समझ रही थी कि इसके बेटे पर दूसरी मखलूक का कब्जा हो गया है। इसके जिस्म में वही बोल रही है। इसने अपने हाथ जोड़ते हुए लरजते हुए लहजे में कहा, तुम जो भी हो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझ बेवा पर रहम करो और इसका पीछा छोड़ दो। मेरा इस दुनिया में इसके सिवा कोई नहीं है। ये मेरे जीने का वाहिद सहारा है। अल्लाह के लिए इसके ऊपर से चली जाओ। तू नहीं जी सकती तो मत जी, मर जा, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकती। ये जब तक जिंदा है मेरा ही रहेगा और जो कोई भी इसको मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगी। समझी बुढ़िया? इसने खसबनाक लहजे में कहा। कलीमुल्लाह की माँ अब मौलाना साहब की तरफ मुतवज्जह हुई। वो बेहोश पड़े थे और इनके सर और नाक से बहुत सा खून बह रहा था। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकली और मटके से पानी लेकर आई और मौलाना साहब के चेहरे पर छिड़का। इनके पपोटों ने ज़रा सी हरकत की, फिर साकित हो गईं। बार बार पानी की छींटे मारने से मौलाना साहब को होश आने लगा और इनके मुंह से कराहें बुलंद होने लगीं। अल्लाह का शुक्र है मौलाना साहब, आपको होश आ गया, कलीमुल्लाह की माँ ने रोते हुए कहा। तो वो बोले, बहन, इसके ऊपर एक शैतान ने कब्जा कर रखा है। ये मेरे बस का काम नहीं है। उन्होंने खामोश लेटे कलीमुल्लाह की जानिब देखते हुए कहा। कलीमुल्लाह इन्हें खोई खोई सी निगाहों से देख रहा था। ये वो लड़का था जो 5 वक्त पाबंदी से नमाज के लिए मस्जिद आया करता था और इन्हें देखते ही
سلام کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی شناسائی نہیں تھی۔ تم اس کا حال دیکھ رہی ہو؟ اس بدبخت نے اس کا کیا حال کر دیا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے یہ۔ مولانا صاحب نے کراتے ہوئے کہا اور بمشکل اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اگلا پورا ہفتہ کلیم اللہ کا اسی کیفیت میں گزرا۔ وہ بس بستر پر پڑا رہتا، نہ کھاتا نہ پیتا۔ اس کو دیکھنے سے یہ لگ رہا تھا کہ کلیم اللہ چند لمحوں کا مہمان ہے۔ دکھیاری ماں کیا کرتی سوائے رو رو کے اللہ سے دعا کرنے کے؟ سارے محلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ کلیم اللہ پر کسی ڈائن کا اثر ہو گیا ہے جو مسلسل اس کا خون پی رہی ہے، اور اب کلیم اللہ مرنے والا ہے۔ اس روز جب کلیم اللہ کی ماں بیٹے کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی اور اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، وہ بار بار کلیم اللہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے دل کی دھڑکن چیک کرتی کہ اس کا بیٹا ابھی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس وقت اس کے دوست شہزاد عادل اور عبد الرحمن اس کے گھر آئے اور کلیم اللہ کو اس حال میں دیکھا تو اس کو گود میں اٹھا کر ڈاکٹر کے کلینک لے کر آئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس کے جسم میں خون کی شدید ترین کمی ہے اور بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہے۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر خون چڑھانے کا مشورہ دیا۔ اس کے دوستوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ جیسا آپ مناسب سمجھیں وہ کریں، ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے حاضر ہیں، بس ہمارے دوست کی جان بچنی چاہیے۔ ڈاکٹر نے فوراً بلڈ ٹیسٹ کروا کر اس کا بلڈ گروپ معلوم کروایا اور اسے بلڈ چڑھایا۔ جب بلڈ چڑھا تو کلیم اللہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں، لیکن وہ اپنے دوستوں کو بھی اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سمیت ہر ایک کو بھول چکا تھا۔ اس کے ذہن اور نگاہوں میں اگر کوئی تصویر تھی تو وہ رادھیکا کی تھی۔ کلیم اللہ کو وقفے وقفے سے 3 بوتلیں خون دیا گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق ابھی اسے مزید اور ضرورت تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بلڈ ٹیسٹ کرنے پر رزلٹ وہی پہلے دن والا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر خون جا کہاں رہا ہے، کلیم اللہ کی حالت سدھر کیوں نہیں رہی۔ تب وہ تینوں دوست ایک بار پھر مولوی صاحب کے پاس گئے اور انہیں کلیم اللہ کا سارا حال سنایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی شیطانی شے ہے، میں اس کا علاج کرنے سے قاصر ہوں۔ البتہ حیدرآباد میں میرے استاد محترم رہتے ہیں، پیشے کے لحاظ سے وہ حکیم ہیں، لیکن روحانی علوم کے بھی ماہر ہیں، خاص طور پر جنوں وغیرہ کو قابو میں کرنا اور ان کے اثرات سے انسان کو پاک کرنے کے علم پر بھی انہیں دسترس حاصل ہے۔ میں تمہیں ان کا پتہ دیے دیتا ہوں، تم اگر جا سکتے ہو اور انہیں یہاں لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ وہ ویسے کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، کافی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں۔ کلیم اللہ کے دوستوں نے مولانا صاحب سے ایڈریس لیا اور فوری طور پر حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ چند گھنٹوں میں وہ حکیم مولانا فراست اللہ کے مکتب پر پہنچ گئے اور انہیں کلیم اللہ کا سارا حال بتایا۔ مولانا فراست نے سب کچھ خاموشی سے سنا، پھر 5 منٹ تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، پھر آنکھیں کھولی اور بولے، تم لوگوں نے اسے کیوں چھیڑا تھا؟ اور خاص طور پر کلیم اللہ نے تو بہت ہی بری حرکت کی تھی۔ وہ ایک غیر مسلم ہے، حکیم اللہ نے اس کی نہ تو تعریف تھی، اس لیے وہ روزانہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی تھی، اور وہ بدکار ہے۔ کلیم اللہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکا ہے، وہ مر جائے گا تو وہ اسے چھوڑ دے گی۔ حضرت، ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، واقعی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ لیکن اگر اب بھی آپ کلیم اللہ کی جان اس سے چھڑا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کلیم اللہ ہسپتال میں ہے، اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو خود چھوڑ جائیں گے۔ شہزاد نے روحاں سے لہجے میں کہا تو حکیم صاحب پھر مراقبے میں چلے گئے، پھر آنکھیں کھول کر بولے، چلو جلدی کرو۔ شہزاد نے ایک پرائیویٹ گاڑی لی اور حکیم صاحب کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے راستے میں ہی کہہ دیا تھا
کہ کلیم اللہ کو اسپتال سے گھر لانا ہوگا۔ وہ کلیم اللہ کے گھر پر رکے۔ کلیم اللہ کی ماں اور عادل گھر پر تھے۔ انہیں کچھ سامان کی ضرورت تھی جو عادل نے مہیا کر دیا۔ شہزاد اور عبد الرحمن زبردستی اپنی ذمہ داری پر کلیم اللہ کو اسپتال سے گھر لے کر آئے کہ اسے شہر کے بڑے اسپتال لے جا رہے ہیں۔ حکیم صاحب نے لب دم کلیم اللہ کے سامنے بیٹھ کر عمل شروع کیا تو وہ کلیم اللہ پر حاضر ہو گئی، لیکن جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے کلیم اللہ کے منہ سے کربناک اذیت میں ڈوبی ہوئی نسوانی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ پھر وہ گڑ گڑاتے ہوئے التجا کرنے لگی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، وہ اب کلیم اللہ کے پاس کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن حکیم صاحب نے اس کے جھوٹے وعدے کا اعتبار نہ کیا اور کہا کہ کلیم اللہ کے اوپر سے ہٹ کر ہمارے سامنے حاضر ہو۔ تب سب کی آنکھوں نے ایک نہایت حیرت ناک منظر دیکھا۔ کلیم اللہ کے جسم میں تھر تھراہٹ ہوئی اور ایک دھوئیں کی لکیر سیدھی بلند ہوئی اور پھر اس دھوئیں میں سے ایک انسانی حیولے کی شکل اختیار کر لی۔ وہ سب اسے وہاں دیکھ کر چونک پڑے۔ کہاں تو انہوں نے ایک جوان اور انتہائی حسین و جمیل عورت کو دیکھا تھا اور کہاں یہ بد شکل سیاہ رنگت کی پوپلی بڑھیا جس کے سر پر چند بال تھے۔ وہ گردن جھکائے مجرموں کے مانند دوزانوں بیٹھی تھی۔ حکیم صاحب نے کڑک لہجے میں اس کا نام پوچھا تو اس نے رادھیکا بتایا۔ کلیم اللہ کو کیوں تنگ کیا تو نے؟ تو کیوں ان کے سامنے آئی تھی؟ انہوں نے کرجدار آواز میں پوچھا۔ میں بوڑھی ہو گئی تھی اور مجھے اپنی جوانی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک توانا اور جوان مرد کی ضرورت تھی۔ اگر میں ان کے سامنے حسین اور جوان عورت بن کر نہ آتی تو یہ کبھی بھی میری جانب راغب نہ ہوتے۔ دوسرے یہ کہ میں انسانوں کی فطرت سے بھی واقف ہوں کہ سونا دیکھ کر ان کی ڈال ٹپک پڑتی ہے۔ یہ میری سونے کی نت کی لالچ میں میرے نزدیک آیا اور مجھے چھوا اور میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ کیا تو اس پر عاشق ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا۔ نہیں، جب یہ مر جاتا تو میں کوئی دوسرا جوان اور توانا مرد تلاش کر لیتی۔ اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ آپ کا حکم ہے تو میں اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہوں اور دوبارہ کبھی اس کے پاس نہیں آؤں گی، اس نے کہا۔ لیکن دوسرا انسان تلاش کر کے اس کو تنگ کرے گی، انہوں نے کہا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب دے، بولتی کیوں نہیں؟ تو ایسا کرے گی؟ انہوں نے ڈانٹ کر کہا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ تیری خاموشی مجھے یہ بتا رہی کہ تو یہی کرے گی، اس لیے تجھے آزاد چھوڑنا خطرناک ہے، انہوں نے کہا تو ان کی منت کرنے لگی۔ لیکن اب حکیم صاحب کے لب پھر تیزی سے ہلنے لگے، ان کی آنکھیں بند تھیں اور سبھی نے یہ محسوس کیا جیسے کوئی اس کو وہاں سے گھسیٹ کے لے جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں اور بولے، اب وہ بدبخت کبھی کسی دوسرے انسان کو تنگ نہیں کرے گی۔ محترم، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عادل نے پوچھا۔ پھر جب وہاں موجود اپنے دوستوں اور حکیم صاحب پر کلیم کی نظر پڑی تو وہ حیرانی سے بولا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہارے پاس ہی آنے والا تھا، اور یہ کون ہے؟ ہم تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، تم پریشان مت ہو، بس اللہ کا اور حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ تمہیں اس بلا سے نجات مل گئی۔ اور پھر کلیم کو 15 دن مزید اسپتال میں داخل رہنا پڑا۔ اس کے بعد وہ دن بدن صحتیاب ہوتا چلا گیا۔ صحتیاب ہونے کے بعد اسے کچھ دھندلا دھندلا یاد آتا تھا تو وہ ماری شرم کے زمین میں گڑ جاتا اور رو رو کر اللہ سے اس گناہ کی توبہ کرتا جس میں وہ اپنی مرضی کے خلاف مبتلا کر دیا گیا تھا۔ وہ یہ بھی مانتا تھا کہ اس سے 2 گنا سرزد ہوئے، ایک تو جوان اور حسین عورت کو دیکھ کر دل میں بار بار اس کا خیال آتا، دوسری بات یہ کہ کسی دوسرے کی چیز ناجائز ہتھیانا۔ اسے سونے کا لالچ آیا اور جب وہ اس کے سامنے حسین عورت کے روپ میں آئی تو اپنا آپ اس کو پیش کیا۔ تو اسے اللہ کا خوف کیوں نہیں آیا؟ وہ کیوں اس چیز پر آمادہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے کہ ہم اللہ کے حرام کو حرام سمجھیں اور اس سے ہمیشہ بچیں۔